بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ کیا تم بھول گئے ہو قصہ حضرت موسیٰ کا کہ وہ بس اللہ کی ذات پر یقین کر کے دوڑ پڑے؟ اللہ نے سمندر کو بھی ان کے لیے گزرگاہ بنا دیا۔ معجزے یقین مانگتے ہیں، یقین اللہ پر کامل یقین، ایسا یقین جس کے بعد اگر مگر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ایڑیاں رگڑنے سے ہی زمزم ملتا ہے، توکل اور صبر سے وہاں سے بھی معجزے بن جاتے ہیں جہاں سے تم ہارے ہوئے لوٹتے ہو۔ اب اگر اپنی من چاہی چیز چاہیے تو صبر تو کرنا ہوگا، تھوڑی سی مشقت اٹھانی پڑے گی، تھوڑی مشکل تو برداشت کرنی پڑے گی، اس وقت کا کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہاری یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، قریب لانے کے لیے آزما رہا ہے۔ تقدیر اللہ کے ایک اشارے سے بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جنہیں منزل سے عشق ہو وہ راستہ نہیں دیکھا کرتے، وہ یہ نہیں دیکھا کرتے کہ ان کے راستے میں کتنی دشواریاں ہیں، ان میں منزل کو پانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جب تمہارا رب تمہاری محنت، صبر اور تحمل کو دیکھتا ہے تو معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم جہاں ابھی ہو، جس تکلیف اور مشکل میں ہو، اس وقت میں ہمیشہ رہو گے، یا تمہاری دعا اب نہیں سنی گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ اگر ایسے خیالات آ رہے ہیں نہ تمہارے ذہن میں تو سنو، تم نے جب جب دعا کی ہے اللہ نے سنی ہے۔ تم نے جس حال میں دعا کی ہے اللہ نے وہ حال دیکھا ہے، وہ جانتا ہے، وہ العلیم ہے، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ رب وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تم بس ایک حد تک سوچ سکتے ہو، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے ہی کن فرما کر تمہاری زندگی کا صفحہ پلٹنے پر وہ رحیم رب قادر ہے۔ تم تو اپنی مشکل کا صرف ایک ہی حل چاہتے ہو اور وہ تمہارے سامنے ہزار راستے بنا دے گا۔ یہ جو راستے بنیں گے نا، یہ سب تمہارے توکل سے بنیں گے، تمہارے صبر سے بنیں گے۔ کامل یقین رکھو اپنے رب پر کہ اگر اس نے یہ آزمائش دی ہے تو اس سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ پھر تم دیکھو گے اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ فقیروں کا محبوب وقت کہ جب شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے فقیر اپنی دکھوں کی پوٹلی رکھتا ہے اور برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لے کر اٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مولا دیتا نہیں بلکہ لٹاتا ہے، بس خوش نصیب ہی جھولیاں بھر بھر لے جاتے ہیں۔ من چاہی مرادیں جلدی نہ بھی ملے تب بھی ایک سکون و اطمینان تو مل ہی جاتا ہے، اور وقت آنے پر من چاہی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اس وقت کی مٹھاس اگر چکھ لی تو بستر پہ اس وقت کے آتے ہی کانٹے چبھیں گے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے، اللہ توفیق دے، آمین۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ مڈل کلاس لڑکی عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔
टेंशन, बेचैनी, डिप्रेशन तब होते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में जिंदगी गुजार देते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। मर्द फितरतन एक बच्चा है, जब किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो फिर उसे पाने के लिए उसकी कैफियत एक ज़िद्दी बच्चे की तरह हो जाती है। अगर कोई औरत आपसे आपका मर्द चुरा लेती है तो सबसे अच्छा बदला ये है कि उसे उधर ही रहने दे, क्योंकि असली मर्द चोरी नहीं होता। ये मर्द का इल्मिया है कि वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है, लेकिन पुरकशिश उसके लिए सिर्फ हुस्न होता है जो हमेशा नहीं रहता। अगर कोई दिल से नहीं निकल रहा और भूल भी नहीं सकते तो समझ जाओ अल्लाह ताला तुम्हारे जहन से किसी की याद इसलिए नहीं निकाल रहा है, तो इसमें वो इशारा दे रहा है कि तुम अपनी दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआ से तकदीर बदल दी जाती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरतों की 70 रकात नमाज से बढ़कर है, और अगर शोहर परेशान घर आए और बीवी उसको तसल्ली दे तो उसे जहाज के बराबर सवाब मिलता है, और अगर बीवी अपने बच्चे के रोने की वजह से रात को सो ना सके तो उसे 70 गुलाम आजाद करने के बराबर सवाब मिलता है, और अगर बीवी अपने शोहर के कहे बगैर उसके पाँव दबा दे तो उससे 70 तोला सोना सदका करने के बराबर सवाब मिलता है। जो औरत आटा गूंथते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ती है उसके रिज़्क में बरकत डाल दी जाती है। जो औरत गैर मर्द को देखती है अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है। मर्द उस औरत से कभी शादी नहीं करता जिससे वो छुप छुप कर मिलता हो, मगर उस औरत से लाजमी शादी कर लेता है जिससे कोई और छुप कर मिलता हो।